اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بانس کے جنگلی شگوفوں کے سفید حصوں کو پیس کر اس کا رس نکالیں۔ یہ رس روزانہ آنکھوں میں ایک قطرہ ڈالنے سے موتیا بننے کے ابتدائی مراحل، آنکھوں کی خشکی اور نظر کی کمزوری میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ہوتا ہے، اور یہ بینائی کو بحال کرنے کا ایک قدیم طریقہ بھی مانا جاتا ہے۔ جنگلی سنبل کے پھولوں کی پتیوں کو خشک کر کے ان کا سفوف تیار کریں۔ اس سفوف کو گھی میں ملا کر سر پر مالش کریں۔ یہ دماغی کمزوری، یادداشت کی خرابی اور یکسوئی کی کمی کو دور کر دیتا ہے، اور یہ ذہنی صحت کے لیے بھی ایک بہترین مقوی ہے۔ کچے پپیتے کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ بنائیں۔ یہ جوشاندہ پی لینے سے معدے کے پرانے سے پرانے زخم، تیزابیت اور آنتوں کی سوزش میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ نظام ہاضمہ کی مکمل طور پر مرمت کر دیتا ہے۔ جنگلی اروی کے بیجوں کو بھون کر ان کا ایک سفوف بنائیں۔ یہ سفوف شہد میں ملا کر کھانے سے خواتین میں بانجھ پن، ہارمونز کی بے ترتیبی اور ماہواری کے مسائل میں بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، اور یہ تولیدی صحت کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ آملہ کی گوند کو رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا جیل نکال لیں۔ یہ جیل روزانہ چہرے پر لگانے سے جھریاں، عمر کے نشانات اور جلد کی ڈھلکن کی شکایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جلد کو جوان رکھنے کا قدرتی نسخہ بھی ہے۔ ناظرین، نیم کی چھال کو سرسوں کے تیل میں پکا کر تیل تیار کریں۔ اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ گھٹیا جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کی سوزش میں راتوں رات آرام دیتا ہے۔ یہ نسخہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی ڈنڈیوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف دہی میں ملا کر کھانے سے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی، ہائی بلڈ پریشر اور ذہنی بے چینی میں افاقہ ملتا ہے، اور یہ دل و دماغ کو سکون بھی دیتا ہے۔ ناظرین، کیلے کے درخت کی نرم چھال کو پیس کر اس کا پیسٹ تیار کریں۔ اسے زخموں، پھوڑوں اور جلنے پر لگانے سے فوری طور پر آرام ملتا ہے، کیونکہ یہ انفیکشن کو روکتا ہے اور جلد کی مرمت کرتا ہے۔ جنگلی دھنیے کی جڑوں کو پیس کر اس کا رس نکالیں۔ یہ رس پینے سے پیٹ کے درد، مروڑ اور آنتوں کے کیڑوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نظام انہضام کو طاقت بھی دیتا ہے۔ کچی کریلے کی بیل کے نئے پتوں کو چبا لینے سے منہ کے چھالے، مسوڑوں کی سوزش اور گلے کی خراش میں فوری سکون ملتا ہے۔
اور یہ ایک قدرتی جراثیم کش بھی ہے۔ سیب کو روزانہ چھلکے سمیت کھانا آنتوں کی صفائی، دل کی مضبوطی اور شوگر کے توازن میں مدد دیتا ہے۔ خاص طور پر صبح کے وقت اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے پٹھوں کی کمزوری، ٹانگوں کے درد اور بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے۔ انگور خون کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، خاص طور پر سیاہ انگور جگر کی صحت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ انار کا رس دل کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آم کے دودھ کے بغیر کھانا ہاضمے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جسمانی کمزوری اور وزن کی کمی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ پپیتا کھا لینے سے معدے کی تیزابیت کم ہو جاتی ہے اور قبض جیسی شکایت میں بھی آرام ملتا ہے۔ ناظرین، امرود وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ روزانہ ایک امرود کھا لینے سے قوت مدافعت ہمیشہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ناشپاتی جسم کو ٹھنڈک دیتی ہے اور معدے کی گرمی دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تربوز گرمیوں میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور گردوں کو صاف رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ خربوزہ اعصاب کو سکون دیتا ہے اور یہ نیند کے معیار کو بھی بہتر بناتا ہے۔ سنترا اور مالٹا دل کے مریضوں کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیمو نیم گرم پانی میں استعمال کرنے سے وزن کم کرنے کے عمل میں تیزی آتی ہے۔ انجیر کو رات میں بھگو کر صبح کھانے سے پرانی قبض میں نمایاں فائدہ ملتا ہے۔ کشمش خون کو صاف کرتی ہے اور کمزوری میں طاقت بحال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھجور نہار منہ کھانے سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے، دماغی تھکن کم ہوتی ہے۔ سٹرابیری جلد کو تر و تازہ رکھتی ہے اور کیل محاسوں میں کمی لانے میں مدد دیتی ہے۔ سیب اور چقندر کا رس ملا کر پینے سے خون کی کمی اور کم بلڈ پریشر میں فائدہ ہوتا ہے۔ گاجر بینائی کو مضبوط بناتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت نظر کی کمزوری میں مفید ہے۔ چقندر دل کے لیے مفید ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ مولی جگر کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور بھوک کو بہتر بناتی ہے۔ کھیرا جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جلد کی خشکی کو بھی کم کرتا ہے۔ ٹماٹر کا استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پالک آئرن سے بھرپور سبزی ہے، کمزوری اور چکر آنے کی شکایت میں فائدہ مند ہے۔ بھنڈی شوگر کے مریضوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ شوگر لیول کو متوازن رکھتی ہے۔ بروکلی کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے اور قوت مدافعت کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ بند گوبھی آنتوں کے نظام کو درست رکھتی ہے اور معدے کے زخموں میں فائدہ دیتی ہے۔
ناظرین، پھول گوبھی کا مناسب استعمال جسم میں سوزش کو کم کرنے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہسن دل کی نالیوں کو صاف رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون ہے۔ پیاز قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور نزلہ زکام سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ ادرک کا قہوہ سردی، کھانسی اور گلے کے درد میں مفید ہوتا ہے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پی لینے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں آرام ملتا ہے۔ دھنیا ہاضمہ بہتر بناتے ہیں اور معدے کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ پودینہ معدے کو سکون دیتا ہے اور متلی کی کیفیت کو بھی کم کرتا ہے۔ سبز مرچ میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور چربی گھلانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ کریلا شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے اور یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ شلجم سردیوں میں جسم کو حرارت دیتا ہے اور یہ کھانسی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کے لیے بہترین ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناریل پانی جسم میں نمکیات کا توازن برقرار رکھتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ السی کے بیج کولسٹرول کم کرنے، قبض دور کرنے میں ہمیشہ مدد دیتے ہیں۔ دل کے بیج ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور جوڑوں کی کمزوری میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اخروٹ دماغی صحت کے لیے مفید ہے اور یہ یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ بادام بھگو کر کھانے سے نظر، دماغ اور جلد تینوں کو فائدہ ملتا ہے۔ مونگ پھلی دل کی صحت کے لیے مفید اور توانائی کا اچھا ذریعہ ہے۔ دالیں سبزیوں کے ساتھ ملا کر کھانے سے پروٹین اور فائبر دونوں ملتے ہیں۔ چاول ٹھنڈے مزاج کے حامل افراد کے لیے بہتر ہوتے ہیں، خاص طور پر سبزیوں کے ساتھ۔ روٹی کے ساتھ سلاد کھا لینے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے، وزن قابو میں رہتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا چلنا معدے پر بوجھ کم کرتا ہے اور یہ شوگر کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ زیادہ نمک کے بجائے لیموں اور سبزیوں کا ذائقہ استعمال کرنا دل کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ پینے سے گردوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صحت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی عادت بھی ہوتی ہے۔ کھانا آہستہ اور سکون سے چبانا معدے کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو زیادہ کھانا موٹاپے اور بدہضمی کا سبب بنتا ہے۔ وقت پر سونا اور جاگنا ہارمونز کے توازن کو درست رکھتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کچھ وقت گزارنا وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مسکرانا دل کی صحت کے لیے مفید اور اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ غصہ کم کرنے کے لیے گہری سانس لینا ذہنی سکون دیتا ہے۔ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ کھانا
اور کم کھانے کا معمول صحت اور اعتدال کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر کا راتوں کو گشت کرنا اور لوگوں کے حالات معلوم کرنا سمجھداری اور اچھے اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی کا علم کے ساتھ حلم اور صبر اختیار کرنا ذہنی مضبوطی کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور محنت ہمیں بتاتی ہے کہ کم وسائل میں بھی صحت مند زندگی ممکن ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا کہ پھلوں اور سبزیوں کا مسلسل استعمال، مناسب نیند اور اچھے اخلاق، اعتدال پسند زندگی ہی لمبی اور صحت مند عمر کا راز ہے۔ اور یہی عادت انسان کو جسمانی، ذہنی اور معاشرتی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔